الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حاضرین، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بعد جو ایک عظیم انعام ملنے والا ہے وہ ہے عید الفطر. عید الفطر یہ ہمارے لیے انعام کا دن ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے ایک مہینے تک رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک خوشی کا دن دیا ہے، اس میں آپ خوشی منا سکتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ حَتَّى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے یہ سنا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ رمضان ہم اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب متقی بن جاؤ گے تو ضرور بھی ضرور پھر اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو گے. اور یہ عید الفطر کی جو خوشی آئی ہے وہ اس میں کہا گیا لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر گزار بن سکو، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. تو یہ دونوں چیزیں یہ معمولی نہیں ہیں، بلکہ اس عید کو ہمیں عید کی طرح گزارنا چاہیے، عام دنوں کی طرح یا پھر بیہودہ گوئی میں یا دیگر جگہوں پر سیر سپاٹے میں نہ گزار کر جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں عید گزارنا چاہیے، عید کا استقبال کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین یہ خوشی ہمیں جو عنایت فرماتا ہے، وہ انعام دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، عید ہی دیتا ہے، وہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد دیتا ہے. تو گویا ہم عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی ایک اہم سنت جس پر ہم اور آپ کوتاہی برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبیرات کا پڑھنا. تکبیرات چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید الفطر کی نماز تک ہمیں پڑھتے رہنا ہے، بکثرت پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس میں بہت سے کئی تکبیرات وارد ہوئی ہیں. کم سے کم یہ جو بہت ہی مشہور ہے اس تکبیر کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ چاند دیکھنے کے بعد چاند کا اعلان، چاند نہ دیکھیں یعنی اعلان کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طریقے سے ایک صیغہ اور ہے جو مشہور ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ایسی تکبیرات ہیں جس میں ہم گویا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دن ہمیں عنایت فرمایا. عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہا عن صیام یومین یوم الفطر و یوم النحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا. ہم نے 30 دن روزے رکھے ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی 30 دن تو رکھیں، ایک دن اور رکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا، یہ عید بھی ہم روزہ میں نہیں، حرام ہے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ اسی وجہ سے عید الفطر سے پہلے جانے سے پہلے کھجوریں کھایا کرتے تھے اور کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے، تاکہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ابھی ہم 30 دنوں تک روزہ رکھ رہے تھے، اب نہیں رکھنا، آج کے دن بالکل حرام ہے. اس لیے رمضان المبارک کے بعد یہ جو 1 شوال ہے اور اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس حدیث سے حرام ہے، منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لہذا ہم اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکتے، ایسے عام طور پر روزہ رکھا بھی نہیں جاتا. دوسری چیز کہ عید کے دن ہمیں ان سنتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، کہ غسل کیا کرتے تھے. فجر کے بعد آپ غسل کریں، یعنی عید کی بالکل تیاری کریں، اور فجر سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں لیکن عید کے لیے تو فجر کے بعد ہی کا بنتا ہے. تو فجر کے بعد غسل کریں، یا ضرورت ہے تو پہلے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل کریں، اچھا لباس پہنیں. اچھا لباس بھی
کوئی معیوب چیز نہیں ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اچھا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عید کے دن عمدہ چادر اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا۔ تو گویا عمدہ چادر اس زمانے کا لباس وہی تھا۔ ہمارے زمانے کا جو کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ جو بھی لباس ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، اور وہ عمدہ کسی کو حقیر دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کمپٹیشن میں اپنے لباس مہنگے سے مہنگا استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرا آدمی ہم سے کمتر سمجھ میں آئے، کہ وہ سمجھے کہ فلاں آدمی زیادہ مالدار ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، بلکہ یہ عید کے دن عید کی جو خوشی بانٹنے کا جو مسئلہ ہے، خود خوش نہیں ہونا، خوشی کو بانٹنا ہے۔ تو بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو پریشان نہیں کریں اس اعتبار سے کہ آپ اپنے بناؤ سنوار میں اتنے متکبرانہ ہو جائیں کہ پھر دوسرے کو بھول جائیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پسندیدہ عمل تھا کہ خوشبو لگایا کرتے تھے، خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ خوشبو ہم لگائیں، حتیٰ کہ کہا کہ اگر خوشبو نہ ملے تو اپنی بیویوں کے تیل ہی لگا لیا کرو، خوشبودار اگر تیل ہے وہی لگا لو، لیکن لگاؤ خوشبو۔ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ خوشبو اگر کوئی استعمال کے لیے دے، لگانے کے لیے دے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول بھی منع نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی عذر ہو۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوشبو سے تکلیف ہوتی ہو۔ بہت سے لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ خوشبو لگانے کے بعد ہی اس کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، تو یہ کوئی اس کا ایک عذر ہے، اس کو منع کر سکتا ہے۔ لیکن بلا کسی عذر کے کوئی اگر عطر دے رہا ہو، خوشبو دے رہا ہو، تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کی سنت میں سے یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے۔ مسجد میں بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن عذر کے، اگر کوئی عذر ہے جیسے بارش ہو گئی یا گزشتہ 2 سالوں میں لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، تو یہ ایک عذر تھا۔ لیکن آج ہمارے شہروں میں عیدگاہ کی کمی ہونے کی وجہ سے بالعموم مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ایک عذر ہی ہے۔ لیکن اہتمام ہونا چاہیے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھیں۔ اور اس میں ایک عجیب سنت یہ ہے کہ ہمیں پیدل جانا چاہیے، لیکن شہروں میں اس کی بھی پریشانی ہے، کیونکہ ہماری عیدگاہیں کبھی کہیں بہت دور ہے، تو ہم کتنا پیدل چلیں گے؟ اپنی طاقت سے زیادہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، شریعت بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ نہیں آپ کو پیدل ہی چلنا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ پیدل جایا کرتے تھے، بلکہ پیدل جاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے لوٹتے تھے۔ اس میں بھی اسلام کا ایک شعار ہے، آپ غور کیجئے گا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے سے لوٹو؟ اس میں آپ کا جو اتحاد ہے، آپ کی اجتماعیت ہے، اس سے لوگ دیکھیں گے اور آپ کا ایک روب پیدا ہوگا کہ نہیں، اگر یہ مسلمان جس طرح عید کے دن مجتمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اگر عام دنوں میں بھی اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ کھل کے کہوں گا تو کہیں گے کہ بھائی مخالف دوسری طریقے کا بھاشن دے رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا، کسی کو ورغلانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک مقصد ہے کہ شریعت نے جو راستہ بدلنے کو کہا ہے، راستہ بدل کر چلنے کا، تو یہ ہے کہ اپنا شعار دکھانا ہے کہ اپنی اجتماعیت، اور اسی وجہ سے اسی مصلحت کے تحت باہر جا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ جا کر صحرا میں پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ دیکھو کتنی بڑی جماعت ہے۔ اگر یہ اتحاد کر لیں اور متحد ہو جائیں جس طرح آج ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا ہمارا حشر ہوگا، یہ وہی جانتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم سنت ہے اور اہم حکم ہے جس کو بیشتر لوگ چھوڑ چکے ہیں، خواتین یعنی عورتوں کا عیدگاہ جانا۔ اس کو تقریباً 80% مسلمانوں نے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں نے تو چھوڑ ہی دیا ہے، بلکہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کے وجوب کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ میں اپنی جوان لڑکیوں کو اور اسی طریقے سے بوڑھی عورتوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ حیض والی عورتیں جو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، ان دنوں میں ان کے لیے نماز نہیں ہے، ان کو بھی لے کے جاؤ۔ البتہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہوں گی،
اللہ رب العالمین جو اس دن انعام دے گا، انعام میں عیدی میں کم سے کم وہ شریک ہو جائیں گے۔ تو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، غربت کا معاملہ اتنا تھا، غربت کا ماحول تھا کہ دوپٹہ نہیں ہے، باہر کیسے نکلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بہن سے لے لے، ادھار لے لے، لیکن جائے۔ تو بتائیے کتنا اہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس قدر اہم سمجھتے تھے اور ہم نے اس کو غیر اہم سمجھ لیا۔ ہاں، اپنی عورتوں کو ہم ادھر سیر سپاٹے کے لیے ضرور بھیجتے ہیں، عید کے دن خوب جائیے، مارکیٹنگ کریں یا جو کرنا ہے کریں، لیکن عیدگاہ میں نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا علمی سطح ہے اور پتہ نہیں ہم دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اگر عیدگاہ کے لیے عید میں بھیج دیے تو فتنہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہاں دیکھیے بہت سی جگہوں پر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، وہاں اپنی عورتوں کو لے کے جائیں، بالکل وتھ فیملی جایا کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، یہی فرمان ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ موری گیٹ میں 7 بجے جماعت ہے، اس سے پہلے آپ لوگ پہنچیں، اور وہاں عورتوں کا بھی انتظام رہتا ہے، مردوں کا بھی انتظام رہتا ہے، البتہ مصلی کا انتظام نہیں رہتا، مصلی ساتھ میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختصراً عید کی نماز کا طریقہ بھی ہمیں بتا دینا چاہیے تاکہ بعد میں لوگ تشویش میں نہ رہیں۔ عید کا طریقہ جو ہے، مسنون طریقہ وہی ہے جو عام طور پر ہم آج جمعہ کی نماز جو پڑھیں گے ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، یا فجر کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 مرتبہ تکبیریں جو ہیں وہ اضافی طور پر کہی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، پھر 5 مرتبہ وہ تکبیر اضافی یعنی زوائد تکبیر ہم کہیں گے، اور پھر بقیہ نماز اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے فجر کی یا جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ البتہ اس میں بھی ایک سنت کا خیال ائمہ ہمارے رکھتے ہیں، جو رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں، اور یہی پڑھنا بھی چاہیے، یہ سنت ہے، سنت کے عین مطابق ہے۔ آخر میں ایک اور بات، عید کے دن عید کی مبارک بادی دینا، یہ بھی ہمارے لیے ایک مسنون عمل ہے۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو عید کے دن مبارک بادیاں دیتے تھے، اور عید مبارک نہ کہہ کے ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ہر آدمی سے ملتے وقت عید کی جب مبارک بادی دیں تو صحابہ والا مبارک بادی دیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، اس سامنے والے بھائی کا بھی فائدہ ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تقبل اللہ منی ومنکم، کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کتنا اچھا مبارکباد ہے۔ آپ بجائے مبارک عید مبارک یا ہیپی عید وغیرہ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ تقبل اللہ منی ومنکم کہیں، اور دونوں فائدے میں رہیں، کوئی بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ آپ کا خلوص بھی پیش ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ اللہ رب العالمین اگر اس دعا کو قبول کر لیا تو ہمارے رمضان المبارک کی تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی، عید کی نماز یا عید کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی، ساری چیزیں قبول ہو جائیں گی، ہماری بھی اور سامنے والے کی بھی۔ تو اس لیے مبارک بادی کے لیے چھوٹی سی دعا تقبل اللہ منی ومنکم یاد کر لیں، اور یہی مبارک بادی کے کلمات کہیں اور سنت رسول اور سنت صحابہ پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔